عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. اللہ کی توفیق سے الاربعین کی دوسری حدیث آج ہم پڑھیں گے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سندوں سے لایا ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لایا ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لایا ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لایا ہے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 3 سندوں سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جو بہت ہی سفید کپڑوں والا تھا، جو بہت ہی کالے بالوں والا تھا، اس پہ سفر کے آثار نہیں تھے، اور پھر عجیب چیز یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پہ رکھا، اور کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجیے، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، اور تو رمضان کے روزے رکھے، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت ہو۔ فرماتے ہیں عمر وہ کہنے لگے وہ شخص صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کی خبر دیجیے، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے کہ تقدیر اچھا ہے یا برا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
فرماتے ہیں وہ کہنے لگے صدق، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد کہا فأخبرنی عن الإحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ کہنے لگے فأخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنها بأعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو سوال کرنے سے زیادہ علم نہیں ہے، سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی جیسے سائل کو اس کا علم نہیں ہے، اسی طرح سے مسئول عنہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا، وہ یہ تھا کہ مجھے قیامت کی نشانیاں تو بتائیے، ان اماراتھا، قیامت کی نشانیاں تو مجھے بتائیے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، وان ترى الحفاة العراة، اور یہ کہ آپ ننگے پاؤں ننگے بدن فقیروں کو دیکھیں گے، عیال داروں کو دیکھیں گے، فقراء کو دیکھیں گے، جو بکریاں چرانے والے ہوں گے، رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، لیکن وہ کیا کریں گے، وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کریں گے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ یہ سوالات کرنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جوابات حاصل کرنے کے بعد انطلق، وہ چلے گئے۔ فلبثت ملیا یا فلبث ملیا، کچھ دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہے، پھر فرمایا اے عمر اتدری من السائل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنه جبریل، یہ جبریل ہیں، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارا دین تم کو سکھانے کے لیے۔ اس حدیث کی محتویات کیا ہے یہ آپ نے جانی، اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور قیامت کی نشانی، اور پھر اخیر پہ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے، یہ جبریل ہے۔ اس حدیث کے سامنے ہم چند نقاط بیان کریں گے اس حدیث کے حوالے سے۔ پہلا نقطہ جو ہے حدیث کے اندر ہے بینما نحن جلوس، بینما نحن جلوس، بینما یہ اصل میں ہے بینا، ما کو زیادہ کیا گیا، اور اصل ہے بینا، اور اس کے معنی اس دوران۔ نحن تو ما کو جو ہے وہ توکید کے لیے زیادہ کیا گیا، یعنی بینما پہ جو ما ہے توکید کے لیے اس کو زیادہ کیا گیا۔ جلوسن، جلوسن یہ مبتدا ہے، جلوسن مبتدا، اس کی خبر جو ہے وہ اگلا جملہ ہے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہ مبتدا اور خبر ہے۔ معنی ہوں گے بینما اس دوران، کہ نحن جلوس ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
ذات یوم، ذات یوم، ذات یہاں نکرہ کا فائدہ دیتی ہے. ذات یوم، ذات یہ نکرہ کا فائدہ دیتی ہے، اور نکرہ آپ سمجھتے ہیں نکرہ یہ عام ہوتا ہے، اور نکرہ معرفہ کا ضد ہے. یہاں یہ ذات یہ نکرہ کا فائدہ دیتی ہے، یعنی دنوں میں سے ایک دن. یہ جو ذاتہ ہے، ذاتہ کا استعمال عربی زبان کے اندر کئی طور ہوتا ہے، کئی معنی کے لیے ہوتا ہے. کبھی یہ ذاتہ صاحبتن کے معنی میں ہوتا ہے، صاحبہ، ذاتہ یعنی مؤنث، صاحب کی تانیث صاحبہ، ذاتہ بولتے ہیں اور مراد دیتے ہیں صاحبہ. جیسے آپ دیکھتے ہیں ذات النطاقین، ذات النطاقین کس کا لقب ہے؟ آپ سے سوال. ذات النطاقین ایک صحابیہ کا لقب ہے، کس کا؟ احسنت، بارک اللہ فیک. اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی اسماء کا لقب ہے ذات النطاقین، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو انہوں نے اپنی کمر بند کو توڑا، پھاڑا، اور آدھا حصہ انہوں نے اپنی کمر، آدھے حصے سے کمر کو باندھا اور آدھے حصے سے اس برتن کو باندھا، جو برتن، جس برتن میں سفر خرچے کے طور پہ کھانا ساتھ دیا انہوں نے نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کو. تو گویا کہ وہ دو حصوں والی بن گئی اپنی اس کمر بند کو کرنے والی. انہوں نے اپنے کمر بند کے دو حصے کیے، ذات النطاقین. تو ذات النطاقین ان کو کہتے ہیں دو حصوں والی، کمر بند کے دو حصوں والی، دو نطاق والی. ایک سے اپنی کمر باندھی اور دوسری سے نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو برتن تھا کھانے کا، اس کو جو ہے باندھا. تو یہاں ذات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیمانہ صاحبہ یعنی والی، یعنی صاحب النطاقین. یہ ایک معنی ہے ذات کا. دوسرا معنی جو ہے وہ ہے کہ ذات استعمال ہوتا ہے اسم موصول، اسم موصول مؤنث. اسم موصول مذکر کیا ہے؟ الذی، تثنیہ اللذان، جمع الذین، اور مؤنث اللتی، اللتانی، اللاتی. تو کبھی ذات جو ہے یہ اسم موصول مؤنث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسم موصول مؤنث. جیسا کہ بنو طی کی لغت ہے، بنو طی عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں بیمانہ التی. یہ عربی ایک قوم ہے، یہ ذات کو استعمال کرتے ہیں التی کے معنی میں. ابن مالک کہتا ہے، ابن مالک کون ہے؟ شاباش، ہاں، ابن مالک نحو کے امام ہیں. الفیہ ابن مالک ان کی کتاب ہے، الفیۃ ابن مالک. نحو کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی 1000 اشعار میں، اور ان 1000 اشعار میں انہوں نے سارے نحوی مسائل کو جمع کر دیا. اگر کوئی شخص الفیہ ابن مالک کا حافظ بنا، وہ حافظ النحو ہو گیا. ابن مالک کی کتاب الفیۃ ابن مالک. تو یہی ابن مالک کہتے ہیں، چونکہ نحو کے امام ہیں، کہتے ہیں وَكَلَّتِي أَيْضًا لَدَيْهِمْ ذَاتٌ، وَكَلَّتِي أَيْضًا لَدَيْهِمْ ذَاتٌ. اور یہ جو التی ہے، التی بھی ان لوگوں کے پاس یعنی بنو طی کے پاس ذات ہے. ذات مانے یعنی یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. مثلا کوئی کہے گا بیت علیک بیتی ذات اشتریت،
بیت علیک بیتی ذات اشتریت، اس کا معنی کیا ہوگا؟ شاباش. بیت علیک بیتی ذات اشتریت، کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش. بیت بیتی علیک، شاباش. میں نے اپنا گھر آپ کو بیچا، کون سا؟ ذات اشتریت، بہت اچھا، جو میں نے خریدا. عرب کہتے ہیں بیت علیک بیتی ذات اشتریت، تو یہ ذات یہاں کیا ہے؟ بمعنی التی. ذات اشتریت یعنی التی اشتریت، یہ دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی ذات کا نکرہ جو دلالت کرتا ہے عموم پر، یعنی عموم پہ دلالت کرنے کے لیے لاتے ہیں ذات کو. عموم پر ہمیں عموم بتانا ہوتا ہے تو وہاں لاتے ہیں ذات. جیسا کہ حدیث میں ہے. کس حدیث میں؟ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ذات یوم، تو یہاں ذات کو لایا عموم کے لیے، یعنی دنوں میں سے ایک دن. یہاں تخصیص نہیں ہے، یہاں خاص دن نہیں ہے، بلکہ کوئی دن تھا، دنوں میں سے ایک دن تھا کہ ایسا ہوا. اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے نکرہ الدالہ علی العموم. کون سا لفظ؟ ذات. تو ذاتوں کو کبھی استعمال کرتے ہیں دلالت کے لیے عموم پر، یہ اکثر ہوتا ہے. تو ذات یوم کے معنی کیا ہوں گے؟ اب دنوں میں سے ایک دن. اس کے بعد فرمایا اذ طلع علینا رجل، اذ طلع علینا رجل، اذ طلع علینا رجل. طلع یطلع مانے آنا، اذ مانے اچانک، اچانک آیا، رجل ایک آدمی. یہاں رجل کیا ہے؟ مبہم ہے. کون آدمی تھا؟ یہ مبہم ہے. شکل کے اعتبار سے وہ آدمی تھا، لیکن حقیقت میں وہ فرشتہ تھا. یہ بعد میں پتہ چلا. اسی لیے فرمایا عمر بن خطاب نے اذ طلع علینا رجل، چونکہ عمر پیغمبر نہیں تھے اور فرشتے جو دکھائی دیتے ہیں وہ پیغمبروں کو دکھائی دیتے ہیں. ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، دیکھ سکتا ہے کوئی اور بھی، لیکن اغلب جو ہے کیا ہے؟ پیغمبر دیکھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی تھے، نبی نہیں تھے، اس لیے فرمایا اذ طلع علینا رجل، یعنی شکل میں آدمی تھے لیکن اصل میں یہ کیا تھے؟ فرشتے تھے. یہ شارح کہتے ہیں، یہ عمر بن خطاب نے نہیں کہا. شدید بیاض الثیاب، شدید مضاف، بیاض مضاف الی، مضاف، الثیاب مضاف الی. شدید مضاف، بیاض مضاف الی، مضاف. بیاض کو دو حیثیت حاصل ہے، ایک ہے مضاف ہے اور دوسرا مضاف الی. مضاف الی پہلے والے کا اور مضاف آنے والے کا. الثیاب، الثیاب ہے، یہ مضاف الی ہے. معنی کیا ہوں گے؟ سخت سفید کپڑوں والا، سخت سفید کپڑوں والا شخص تھا یہ. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے شدید سواد الشعر، اس میں بھی وہی مضاف اور اس کے بعد مضاف الیہ، مضاف اور پھر مضاف الیہ. پہلے کپڑوں کا ذکر تھا، اب بالوں کا ذکر ہے. یعنی سخت کالے بالوں والا. سخت کالے بالوں والا کون ہوتا ہے؟ جوان، بزرگ نہیں ہوتے. کالے بالوں والا یہ جوان ہوتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے یہ جوان آدمی تھا. لا یرا علیہ اثر السفر، لا یرا، یرا فعل مجہول، فعل مجہول رعا یرا سے، رعا مانے دیکھنا اور رؤیا یرا کے معنی ہوتا ہے دیکھا جانا.
نہیں دیکھا جاتا تھا. رعا کس بات سے؟ شاباش، احسن، بارک اللہ فیک. رعا یرا با فتح یفتح سے. تو لا یرا علیہ، اس پر نہیں دیکھا جاتا تھا کیا چیز؟ اثر. اثر کا اعراب کیا ہوگا؟ شاباش، اثر نائب فاعل، کیونکہ یرا ہے نا، یعنی نہیں دیکھا گیا. اثر، اثر مانے نشانہ، نشانت. اثر واحد جمع اس کی آثار، یعنی نشانت. تو لا یرا علیہ، نہیں دیکھا گیا اس پر کیا چیز؟ اثر، نشان. السفری مضاف الیہ، سفر کے نشان، یعنی سفر کے نشانات اس پہ نہیں دیکھے گئے. یعنی یہ نہیں لگتا تھا یہ مسافر ہے، کیونکہ ان کے کپڑے جو ہیں سفید تھے اور بال جو ہیں وہ کالے تھے، ان میں غبار کچھ نہیں تھا، گرد و غبار کچھ بھی نہیں. چونکہ سفر جب آدمی کرتا ہے تو گرد و غبار اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے اس کے سر پر، کپڑوں پر وغیرہ، تو اس پہ وہ کوئی بھی علامت نہیں تھی. اسی لیے فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر، کیونکہ مسافر اس وقت میں جو ہے اس پہ کیا ہوتا تھا؟ اس پہ سفر کے نشانات ہوتے تھے. تو یہ بال کے بکھرے ہوتے ہیں کبھی، اور پھر گرد و غبار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے جو کپڑے تھے، وہ کپڑے کیا تھے؟ وہ کپڑے حضری، یعنی جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کے کپڑوں کے علاوہ تھے، وہ کپڑے نہیں تھے. مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس پہ سفر کے کوئی بھی نشانات نہیں تھے. پھر ایک اور جو ہے عجوبہ جو ہے، یعنی اس کو آپ کہے کہ یہ اور زیادہ تعجب یہ ہوا کہ ولا يعرفه منا احد. لا يعرفه، عرف يعرف، اسی سے يعرفه فعل اور فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ ہے. نہیں پہچانتا تھا اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی، یعنی ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. لگتا تھا یہ مسافر نہیں ہے، لگتا تھا یہ یہی کا رہنے والا ہے، لیکن اس پہ مسافر کے آثار تھے ہی نہیں. تو عجیب پھر یہ بات ہوئی، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا. یعنی یہ اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، یہ اجنبی تھا. حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب کا ادب دیکھیے نبی علیہ السلام کے حوالے سے. فرمایا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ بیٹھے نبی علیہ السلام کے پاس. عند نہیں فرمایا عمر نے، الی النبی فرمایا، نبی علیہ السلام کی طرف، نبی علیہ السلام کے پاس نہیں، تاکہ غایت بیان کریں کہ وہ آخری جو ان کی غایت تھی وہ نبی علیہ السلام تھے. یعنی یہ جو جلوس تھا یہ نبی علیہ السلام سے مل کر تھا، مل کر بیٹھے، دور نہیں بیٹھے، ایک دم قریب ہو کر بیٹھے. اسی لیے فرمایا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے الی النبی کی گویا کی تفسیر فرمائی. کیسے؟ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اسند رکبتیہ، اسند فعل اور رکبتیہ مفعول، فاعل ضمیر مستتر ہوا. یعنی اس نے اسند یسدو کے معنی ملانا. کیا ملایا اس نے؟ رکبتیہ. یہ رکبتیہ یہ تسنیہ ہے، مضاف، ہاں مضاف الیہ. یہ رکبتیہ نہیں تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، اسے کہا رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو، الی رکبتیہ، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ. ووضع کفیہ، وضع کفیہ، وضع فعل اور کفیہ مفعول. وضع کا فاعل ضمیر مستتر ہوا، یعنی اس نے رکھے، اس نے رکھی
کفیہ، یہ کفیہ یہ بھی مضاف ہے، مضاف الیہ، مثنیٰ یہاں مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس لیے نون گر گیا، یہ بھی تھا فخذین، تو کیا ہے کفین، تو یہاں بھی کیا ہے، یہاں بھی جو ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو معنی ہوں گے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھا، یعنی اس آدمی نے کیا کیا، اس دونوں نے، اس نے اپنی کیا ہے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذیہ، اپنی رانوں پر۔ فخذ یہ واحد ہے، جمع افخاذ، اور تثنیہ فخذین، یہاں بھی نون گر گیا، تو اس نے رکھا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر، یعنی نبی علیہ السلام کی رانوں پہ نہیں بلکہ اپنے، یہ احترام کی حد ہے، احترام کی حد ہے، یہ کسی بڑے کے سامنے بیٹھنے کے احترام کی یہ حد ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور بیٹھے کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، یہ حد ہے احترام کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وَقَالَ يَا محمد، کہنے لگے اے محمد، یہ عجوبہ ہے، نبی علیہ السلام کو وہ کہنا چاہیے یا نبی اللہ، نبی علیہ السلام کو وہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ، مگر انہوں نے کیا کہا، یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کن لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا بنو تمیم کا جو وفد آیا نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے حجرات مبارکہ کے پشت کی طرف سے آئے اور کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، پکارنے لگے یا محمد کر کے، یا محمد کر کے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو کمروں کے پشت سے، کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں یا محمد یا محمد کر کے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے تأدیب کی ان لوگوں کی کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو یا محمد کر کے مت پکارو، بلکہ ادب ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا نبی اللہ کر کے پکارو۔ تو اس شخص نے عجوبہ یہ کیا کہ اس نے آداب تو سارے بجا لائے، مگر یہاں پہ کیا کہا، یا محمد، اور اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی دیہاتی ہے، کیونکہ دیہاتیوں کو اتنے آداب نہیں تھے جتنے آداب شہریوں کو تھے۔ شہری ہوتے بھی ہیں مہذب بنسبت دیہاتیوں کے، گرچہ کچھ پہلو دیہاتیوں کے اچھے ہیں اور کچھ پہلو شہریوں کے اچھے ہیں، لیکن تہذیب میں شہری مقدم ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے سارے کے سارے شہر سے آئے، گاؤں سے کوئی نہیں آیا۔ گو شہر کی کچھ فضیلت ہے، گو شہر کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، شہر کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، تو یہ لفظ یا محمد سے پتہ لگا کہ یہ کوئی دیہاتی ہے، اسی لیے اس نے یا محمد کہا۔ اور پھر سوال اس نے کیا، اس کے بعد کیا کہا، اس کے بعد کہا یا محمد۔ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو یا محمد کر کے پکارتے تھے۔ اس میں علم محمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فضیلت جو ہے وہ ہے رسول اللہ کہنے میں، فضیلت جو ہے وہ ہے نبی اللہ کہنے میں،
کیونکہ رسول اللہ کہنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کہیں گے تو گویا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، ہم نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کیا، ہم نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم محمد کہیں تو محمد کہنے میں وہ عظمت نہیں جو رسول اللہ کہنے میں ہے، جو نبی اللہ کہنے میں ہے۔ تو یہ محمد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبکہ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ جو شہری ہے، شہری جو تھے جو نبی علیہ السلام کے آس پاس میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارتے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے، یا نبی اللہ کہہ کے پکارتے، وہ یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے۔ اس شخص نے پکارا یا محمد کر کے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہوا، پھر کہنے لگے اخبرنی عن الاسلام۔ اخبرنی یہ فعل امر ہے اور نی مفعول بھی ہے۔ اخبر میں ضمیر جو ہے فاعل، ضمیر مستتر تقدیر انت، یعنی آپ مجھے بتائیے عن الاسلام، اسلام کے بارے میں، یعنی اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، یعنی مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے ان تشہد کہ تو گواہی دے، کس چیز کی گواہی دے؟ ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، معبود حقیقی نہیں ہے کوئی اللہ کے بغیر، اور تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا نقطہ، اسلام کا پہلا نقطہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس کو آپ شہادتین بھی کہتے ہیں، یا اس کو آپ کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، یعنی تو گواہی دے۔ گواہی دینے کا معنی، گواہی دینے کا معنی کہ تو اقرار کرے، گواہی دینے کا معنی تو اعتراف کرے، تو اقرار کرے، تو اعتراف کرے اپنی زبان سے اور اپنے دل سے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، دونوں سے تو اعتراف بھی کرے اور اقرار بھی کرے۔ صرف زبان کافی نہیں ہے، اگر زبان سے تو کہتا ہے دل میں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یا صرف اس کا عکس تو کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے دل اور زبان۔ دل اور زبان لازم ہے گواہی دینے کے لیے، یعنی گواہی دیں گے آپ، گواہی آپ دیں، اعتراف آپ کریں گے، اعتراف آپ کریں، اقرار آپ کریں، اقرار کریں آپ زبان سے بھی اور دل سے بھی، صرف ایک چیز سے نہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الا من شہد بالحق وهم يعلمون، سورۃ الزخرف آیت نمبر 86۔ کیا مانے؟ الا من شہد بالحق، سوائے ان لوگوں کے جو حق کی گواہی دیں، حق کا اعتراف کریں، وهم يعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں، یعنی جانتے ہوئے حق کی گواہی دیں، انجانے میں نہیں۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ میں کیا ہے، اس کا پتہ ہی، علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے معبود برحق ہونے کی، اور یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اس کا علم بھی ہو۔ الا من شہد بالحق،
سوائے ان لوگوں کے جو حق کی گواہی دے، وہم یعلمون، جانتے ہوئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد مانے اقرار کرنا، اعتراف کرنا، دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنا اور اعتراف کرنا۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ معنی سے پہلے ہم اس کا اعراب جانتے ہیں۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ منفیہ بلا ہے، جملہ اسمیہ ہے اور منفی بلا۔ جملہ اسمیہ ہے الہ الا اللہ، جملہ اسمیہ، لا شروع میں، تو یہ جملہ اسمیہ ہے جو منفیہ بلا ہے، اور لا جو ہے یہ نفی جنس کہلاتا ہے۔ جنس، نفی جنس کے لیے آتا ہے، یعنی جنس کی جہاں نفی کرنی ہو وہاں اس کے لیے آتا ہے لا نفی جنس۔ اور نفی جنس کا معنی ہوتا ہے عموم، نفی جنس کا معنی ہوتا ہے عموم، یعنی نفی جنس نفی کی اقسام میں سب سے مقدم نفی ہے، سب سے عام نفی ہے۔ یعنی نفی کی اور بھی اقسام ہیں لیکن نفی جنس یہ سب سے عام نفی ہے۔ تو لا لنفی جنس۔ الہ، الہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، لا کا اسم، جو لا نفی جنس کے لیے آتا ہے اس لا کا اسم ہے الہ۔ اور یہ جو الہ ہے یہ اس کا اسم ہے۔ خبر کہاں ہے؟ خبر اس کی محذوف ہے۔ الہ اسم اور خبر محذوف۔ لا نفی جنس کے جب آتا ہے تو اس کا اسم بھی ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی آتی ہے، لیکن یہاں پر الہ جو ہے یہ اسم ہے اسی لیے منصوب آیا، اور اس کی خبر اب مرفوع آنی تھی لیکن وہ ہے محذوف۔ محذوف ہے، کیا ہے اس کی تقدیر؟ اس کی تقدیر ہے حق، لا الہ حق، اور الا ادات حصر ہے، ادات حصر یعنی حصر کے لیے آتا ہے یہ حرف۔ اور اللہ عز و جل کا جو اسم کریم ہے یہ خبر کا بدل ہے، اس خبر کا بدل ہے جو خبر محذوف ہے۔ اسی لیے اب جب کہتے ہیں ہم تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ پڑھتے ہیں ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدل ہے خبر کا، خبر نہیں ہے، یہ خبر محذوف ہے۔ یہ اللہ جو آیا اللہ کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے خبر کا، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں الا اللہ۔ تو گویا کہ معنی کیا ہوں گے؟ کیا کہیں گے ہم؟ لا لنفی جنس، الہ اسم لا، اور خبرہ محذوف، تقدیرہ حق۔ بعض علماء کہتے ہیں بحق، دونوں صحیح، وہ جار مجرور بن کے خبر بنتا ہے اور یہ جو ہے بغیر جار مجرور کے خبر بنتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے اس کی خبر محذوف، الا حرف حصر، اور اللہ جو ہے یہ بدل ہے، بدل ہے خبر کا جو خبر محذوف ہے۔ گویا کہ یہ جو جملہ ہے اس میں کچھ محذوف ہے،
اور وہ خبر ہے اور اس کی تقدیر کیا ہوئی؟ حق. یعنی معنی کیا ہوں گے؟ معنی ہوں گے لا الہ حق الا اللہ عز وجل. لا الہ حق، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے بغیر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سائل سے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گواہی دے، اعتراف کرے، اقرار کرے دل سے اور زبان سے اس بات کا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، اللہ عز و جل کے بغیر. یعنی جس اللہ کی الوہیت کا آپ اقرار کریں گے یہ معبود برحق ہے. کیوں برحق کیوں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ معبود غیر حق بہت سارے ہیں، ناحق معبود بہت سارے ہیں. ان معبودان باطلہ، ان معبودان غیر حقیقیہ سے نفی لازم ہے. جب تک ہم معبودان باطلہ سے نفی نہیں کریں گے تب تک ہمارا معبود حقیقی کا اعتراف ناقص ہے. گویا کہ ہم نے اسی لیے قید لگائی بحق، ہم نے اسی لیے قید لگائی حق، ہم نے اسی لیے کہا کہ یہاں خبر محذوف ہے حق. کیوں؟ بہت سارے معبود ہیں لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں معبود باطلہ، وہ حق نہیں ہے. معبود حق نہ ہونے کا کیا مطلب؟ معبود حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الوہیت کے حقدار نہیں ہیں، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں، وہ عبادت کے نااہل ہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. بھائی معبود اس کو مانو جو آپ کو کیا کرے؟ جو آپ کو منفعت پہنچائے، فائدہ پہنچائے. اگر منفعت نہیں پہنچاتا تو کم از کم آپ کی مصیبت کو تو ٹالے. انسان کی زندگی انہی دو چیزوں پہ ہے، یا جلب منافع ہے یا دفع مضار ہے. اسی لیے آدمی ساری جو ہے محنت کرتا ہے. کسی سے کوئی مقصد ہے، اس کو حصول کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے گڑ گڑاتا ہے، استدعا کرتا ہے. کسی سے کوئی خوف ہے، اس خوف سے مطمئن ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ منت سماجت کرتا ہے. تو یہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ باطل کیوں ہیں؟ باطل اس لیے ہیں، ارے تمہارا کیا لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ تو اپنے نفع اور اپنے نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کے مالک نہیں. اور نہیں یہ مالک ہیں اس بات کے کہ یہ کیا کریں؟ یہ آپ سے کسی تکلیف کو دور کریں، کسی مصیبت کو ٹالیں. اپنے آپ سے. جو اپنے آپ سے نہیں کر سکتا وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے دوسری کا فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی نہیں، چھلکا، سفید سے چھلکا، اس کو قطمیر کہیں گے. اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، قطمیر کے بھی. اور تو اور جب وہ مالک اپنے نہیں تو تمہارے مالک کیسے ہوں گے؟ جب تمہارے مالک نہیں بن سکتے تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟
اللہ رب العالمین نے ان کو معبود باطل کہا. کہاں فرمایا؟ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. اور یہ کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں. وہ تو قیامت کی صبح تک آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. قیامت تک ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم سے کس نے کیا کہا. تو گو معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، تم گواہی دو اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر. یہ پہلا نقطہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے. اس کا دوسرا نقطہ یا دوسرا پارٹ کہیے جس کے بغیر یہ پہلا والا مکمل نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ ہوگا. آج اسی بھی اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ